کرن اس قدر مطلبی اور مفاد پرست ہے کہ خود کو تسکین دینے کے لیے اس نے نوین جیسی معصوم لڑکی کو بھی نہیں بخشا۔ اپنی انا کو سکون دینے کے لیے اس نے پہلے تو اجالا کی زندگی کو برباد کیا اور اب نوین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ دوستو، ڈرامہ سیل سیانی جو اختتام کے کافی قریب جاتا دکھائی دے رہا تھا، اچانک ہی اس میں یو ٹرن آ گیا ہے، جہاں ایک جانب نوین کی زندگی یا پھر یہ کہا جائے کہ اس کی عزت داؤ پر لگی ہے، تو دوسری طرف فائزہ کے سامنے اپنے شوہر کے کرتوت کھل کر واضح ہو جائیں گے۔ دوستوں، آج کی ہماری یہ ویڈیو بے حد انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج نہ صرف ہم کرن کا انجام اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے، بلکہ ساتھ ہی شمشاد بیگم کے چاروں بچوں کی برباد ہوتی زندگی آخر کس طرح سے سدھر پائے گی، یہ بھی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ تو ہماری یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے۔ دوستوں، یہ تو آپ نے دیکھا ہی تھا، نوین کو کچھ زیادہ ہی بے وقوف دکھایا گیا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ سب نے اسے اتنا معمولی اور بے ضرر سا باور کروا دیا تھا کہ آج جب کامران اس کی اس قدر تعریفیں کر رہا ہے تو یہ بات اس کے دل کو اچھی لگ رہی ہے۔ بجائے اس کا نمبر بلاک کرنے کے وہ مستقل نہ صرف کامران کی کالز اٹینڈ کر رہی ہے، بلکہ اسے بار بار یہ بھی سمجھانے کی کوششیں کرتی ہے کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ سونے پر سہاگا، اب جو کامران کی کال آئی تو وہ اسے ایک بار پھر سے وہی ساری پرانی باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہیں پیچھے سے کرن میڈم بھی آ جاتی ہیں اور نوین کو یوں کامران سے بات کرتا دیکھ کر بجائے کوئی تمیز کا مشورہ دیتی، جان بوجھ کر اسے کامران کے ساتھ پھنسانے کے مشورے دینے لگی۔ اور اچھا مشورہ تو وہ موصوفہ اس وقت دیتی نا جب وہ ایک اچھی بھابھی یا پھر صرف ایک نیک نیت انسان ہی ہوتی۔ وہ تو نوین سے کہتی ہے، کیا معلوم کہ لڑکا واقعی تم سے محبت کرتا ہو اور شادی بھی کرنا چاہتا ہو۔ تمہاری شادی ویسے تو ہو نہیں رہی، میں مشورہ دوں گی کہ اسی سے تم اپنا سلسلہ آگے بڑھا لو، کم سے کم تمہاری شادی تو ہو جائے، تم تو سب پر بوجھ بنی بیٹھی ہو۔ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد ایک بار پھر نوین کا دل ٹوٹ کے رہ گیا، اور ظاہر ہے دوسری طرف جب کامران کی تعریفیں اسے یاد آتی ہیں تو اس کا دل اس کی جانب متوجہ بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال وہیں آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں پر کرن کامران کو کال کر کے کہتی ہے، تم اسے اپنے ساتھ صرف پھنسا کے رکھنا، شادی کے آسرے بھی کروانا، مگر شادی مت کرنا۔ بھلا محترمہ سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر کامران نوین سے شادی نہیں کرے گا تو جو کچھ بھی نوین کو جہیز کی صورت میں ملنا ہے وہ بھلا پھر کامران کے ہاتھ کیسے آئے گا۔ بہرحال وہیں اب آپ مزید دیکھیں گے کہ کامران صاحب نے بھی نوین کی یونیورسٹی کا راستہ ناپا اور وہاں جا کر اس کا راستہ روک کر کہنے لگا، میں وہی لڑکا ہوں جو تمہیں فون کالز کیا کرتا ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹ اب جو شادی کا پروپوزل سامنے آیا ہے تو نوین بھی کچھ جھینپ سی گئی ہے، اور ممکن ہے اسی ساری باتوں کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ انوالو ہو جائے اور اس سے ملنا جلنا بھی شروع کر دے۔ مگر جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ نوین ایک دفعہ اس سے ملنے جائے گی تو وہاں وہ کرن کو اس کے ساتھ دیکھ لے گی، جہاں ان دونوں کی ساری کنورزیشن ہی وہ سننے کے بعد اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، مگر وہیں پر کرن بھی یہ سب کچھ دیکھ لے گی اور وہ یہ چاہے گی کہ کسی طرح سے وہ نوین کو کوئی نقصان پہنچا دے تاکہ اس کا راز فاش نہ ہو، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر شاید ہمیں نوین کی موت دیکھنے کو ملے۔ بہرحال مزید آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ زہیب نے بھی جب سے اجالا کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ویٹرس کی جاب کر رہی ہے تو اسے تو کسی پل قرار نہیں آ رہا۔ اب وہ سمجھانے کے لیے اجالا کے ریسٹورانٹ جا پہنچا اور اس سے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں تم یہ جاب چھوڑ دو، میں تمہارے لیے کوئی اچھی جاب ارینج کروا دوں گا، یہ کیلیبر نہیں ہے تمہارا کہ تم اس قسم کی جابز کرو۔ یہ بات سن کر اس سے سوالیہ انداز میں اب اجالا کہتی ہے، میرا پھر کیا کیلیبر ہے؟ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میرے فیملی سٹینڈرڈ کی وجہ سے ہی تو آپ کے گھر والوں نے مجھ سے آپ کی شادی نہیں کروائی ہے۔ یہاں زہیب اسے مزید کچھ ایکسپلین کرتا اجالا نوال کی وہ کی گئی بے عزتی بھول نہیں پاتی اور اس سے کہنے لگی، اگر آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو مجھ سے ہمیشہ دور رکھیں۔ یہاں پر یہ کہہ کر غصے میں چلی جاتی ہے تو وہیں پر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فائزہ کو اب یاور پر شک ہونے لگا ہے۔ وہ اس کے موبائل کو وقت بے وقت چیک کرتی ہے اور ایک مشکوک نمبر نوٹ بھی کر لیتی ہے۔ اب یہاں پر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ اس نمبر پہ سے کس طرح سے معلومات حاصل کرے، تو کال ملاتی ہے تو دوسری طرف ایک عورت مخاطب ہوئی۔
فائزہ نے خاموشی اختیار کی ہے کیونکہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کیا بات کرے۔ وہیں پیچھے سے کمرے میں یاور آتا ہے اور اس عورت سے سوال کرتا ہے، فون پر کون ہے؟ یہاں پر وہ عورت اس کے ساتھ نہایت بے تکلفانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بولے گا تب معلوم ہوگا نا کہ آخر دوسری طرف کون ہے۔ یہ ساری گفتگو فائزہ نے سن لی ہے اور اس کے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ اسے رہ رہ کے اپنی بے وقوفیوں پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ 10 سال کی شادی میں اب تک وہ یاور کے ارادوں کو بھانپ نہیں پائی، یہ نہیں سمجھ سکی کہ یاور اسے دھوکہ دے رہا ہے، اور اسی لیے اب جو یاور گھر میں آتا ہے تو غصے میں وہ اس کے ساتھ خوب جھگڑا کرتی ہے اور باتیں سناتی ہے۔ یہاں یاور کی والدہ آ کر فائزہ سے کہنے لگی، تم نے تو میرے بیٹے کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے اس گھر میں یہی سب چلتا ہے۔ فائزہ اب اپنی ساس کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہنے لگی، شاید آپ کو اپنے بیٹے کے کرتوت نہیں معلوم، وہ ایک افیئر چلا رہا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ بلکہ اس عورت سے اس نے شادی ہی کر رکھی ہو۔ وہ یاور سے جھگڑا کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کبھی شرم نہیں آئی میرے والد سے اتنا پیسہ بٹور کے اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کیا ہے صرف اس لیے کہ تم مجھے دھوکہ دے سکو؟ کیا تمہارے بس میں اتنا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ لویل رہ پاتے؟ بہرحال دوستوں، یہاں پر معاملات اتنے زیادہ سنگین ہو جائیں گے کہ ظاہر سی بات ہے بات طلاق تک جائے گی، مگر یہاں پر یاور معافیاں تلافیاں کر کے فائزہ کو خاموش کروانے کی کوشش کرے گا، مگر فی الحال تو فائزہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جائے گی۔ وہ نہیں چاہے گی کہ ایسے شخص کے ساتھ وہ مزید زندگی گزارے، مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید بچی کی خاطر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دونوں ہی کمپرومائز کر کے اپنے زندگی کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچیں گے۔ وہیں دوسری جانب آپ دیکھنے والے ہیں کہ اب کیونکہ نوین کی زندگی کو کرن کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان پہنچا تھا، وہ لڑکا جو کرن کے ساتھ اس کرائم میں پیش رہا، وہ اب کرن کو وقت بے وقت بلیک میل کرتا ہے، اس سے پیسے اینٹھنے کی کوششیں کرتا ہے۔ کرن کامران کی کچھ زیادہ خاص تو مدد نہیں کر پائے گی، مگر وہیں پر انویسٹیگیشنز جب آگے بڑھیں گی تو پولیس کامران تک پہنچ جائے گی، اور کیونکہ کرن نے اسے کچھ خاص پیسہ تو دیا نہیں تھا، اسی لیے یہاں پر کامران اپنا منہ کھول دے گا اور کرن نے جو کچھ بھی نوین کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ یوں کرن صاحبہ کو ایک بار پھر سے گھر سے دھکے پڑیں گے اور یہاں پر اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ نہ پیسہ ہاتھ میں رہے گا، نہ ہی عیش و عشرت، اور وہ بچے جن کے نام پر کرن وقت بے وقت سارے سسرال والوں کو بلیک میل کیا کرتی تھی۔ بہرحال وہیں دوسری جانب آپ دیکھنے والے ہیں کہ کرن کی وجہ سے اب اس کی ماں کو بھی اچھی طرح سے سبق ملے گا کہ جو کچھ پٹیاں اس نے اپنی بیٹی کو گھر بگاڑنے میں پڑھائی تھیں، اگر تو وہ انہیں گھر سنوارنے کے لیے دیتی تو شاید آج حالات کچھ مختلف ہوتے۔ دوسری جانب کیونکہ زہیب کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے بڑھانے سے زیادہ ٹامی کے ساتھ اپنی دوستی کو پریفر کرتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یوں ہی کسی دن اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے ہی چکر میں نوال کے بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ زہیب نے جو اب تک کافی زیادہ کمپرومائزز کیے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کیے تھے تاکہ یہ رشتہ چل سکے اور ان کی زندگی خوشحال ہو سکے، مگر جب نوال اپنے ہی بچے کی حفاظت نہیں کر پائے گی تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر زہیب اس رشتے کو مزید کنٹینیو نہیں کرے گا، اور اس کے بعد وہ سب لوگوں کی مرضی کے ساتھ ہی اجالا کو اپنائے گا۔ یوں ایک جانب جہاں کرن اور اس کی ماں اپنے انجام کو پہنچیں گے تو وہیں دوسری طرف اجالا اور زہیب کی خوشحال زندگی بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، مگر وہیں پر نوین جیسی بھولی بھالی لڑکی کی موت بھی عین ممکن ہے کہ ہمیں اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملے۔ ایکسپیکٹ تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو، مگر کچھ کلپس دیکھنے کے بعد یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ نوین سروائیو نہیں کر پائے گی اور اس کی موت سے ہی کرن کے سارے کرائمز کا خلاصہ ہوگا۔ تو دوستوں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ساتھ ہی دوستوں آپ سے کہنا چاہیں گے کہ کچھ کلپس اور پروموز کی بیس پر ڈرامے کی کمنگ اقساط یا آخری قسطوں کی پریڈکشنز کی جاتی ہیں، ان میں رد و بدل ممکن ہے، سینز آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں یا اسٹوری میں کچھ چینجز بھی پاسبل ہیں۔ کچھ آڈینس کافی زیادہ ان باتوں کو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بتایا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دوستوں آنے والی اقساط تو ظاہر سی بات ہے ایپیسوڈز آنے کے بعد ہی کلیئرلی معلوم ہوتی ہیں، مگر پھر بھی ہماری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی چینل پہ اگر فرسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے تو سبسکرائب کرتے جائیے اور انسٹاگرام پہ ہمیں ضرور فالو کر لیجیے۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔